نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ کیونکہ فاؤل کرنے کی بالکل اجازت نہیں کسی کو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ایک بندہ بار بار آ کے جو ہے نا وہ لوگوں کو بیچ میں آگے کمنٹس کر رہا ہے جی، ایک میں نے اس کے کمنٹس پڑھے تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یار ان لوگوں کا علمی لیول یہ ہے، اور یہ کون سی یہ دین کی خدمت ہے۔ وہ کہہ رہے جی انجینئر صاحب نے لائیو سیشن میں یہ کہا ہے کہ نبی الاسلام کوئی فوڈ چین جو ہے وہ امت کے حوالے نہیں کر کے گئے، بلکہ امت کو دعوت و تبلیغ کا کام لے کے گئے، تو اس یہ گستاخی ہے۔ اب اس بھائی سے پوچھو کہ تو نے تو قرآن پڑھا نہیں ہے، قرآن کہتا ہے یہ نبی شاعر نہیں ہے، ٹھیک ہے، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، نہ ہم نے اس نبی کو شعر کہنا سکھایا ہے اور نہ یہ ان کی شان کے لائق تھا۔ تو یہ اللہ پہ بھی فتویٰ لگائے گا کہ اللہ نے یہ بات کیوں کی ہے کہ شاعر نہیں ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی شاعر ہے؟ قرآن میں ہے کہ اے نبی تم اپنے رب کی نعمت سے مجنون اور پاگل نہیں ہو۔ تو یہ بدبخت یہ کہے گا، اب میں اس کو بدبخت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے نبی علیہ السلام کے حوالے سے میرے اوپر الزام لگایا۔ یعنی آپ لوگ سوال کے انداز میں لکھیں نا، الزام لگانے کی بجائے کہ علی بھائی اس کی ذرا کلیریفیکیشن دے دے تو میں مان لوں۔ تو یہ بدبخت یہ کہے گا نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نبی پاگل نہیں ہے، تو اللہ نے نبی کو پاگل کہہ دیا۔ ڈنگر ہو، انسان ہو، آپ لوگ کیا ہو یار؟ یعنی بات کرنے والے نبی علیہ السلام کے حوالے سے کسی بندے کے اوپر بلیم لگاتے ہوئے 100 دفعہ سوچا کریں اس شخص کو کہ جو اکیلا پوری دنیا سے ٹکر لیا ہوا ہے نبی علیہ السلام کی فیور میں۔ کوئی یاد کرو، قرآن کے اندر سورہ المنافقون میں آیا ہے کہ یہ منافق کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو ان ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ یعنی منافقین نے نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو ذلیل کہا، اللہ نے وہ جملے نقل کیے ان کے۔ تو اب یہ بدبخت یہ کہیں گے کہ اللہ نے اپنے نبی کو خود ذلیل کہہ دیا، بے منافقین کا قول نقل کیا۔ پھر اللہ نے کہا کہ عزت اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے۔ لہذا جب کافروں کے ریفرنس سے کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا اسی طریقے سے آپ بات سمجھانے کے لیے کسی چیز کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہیں گے یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اب میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے کوئی فوڈ چین نہیں چھوڑی، بلکہ آپ قرآن اور سنت اور اہل بیت ہمارے حوالے دین کا کام کر کے گئے ہیں، تو اس میں توہین کہاں سے ہوگی ظالموں؟ کل کو تم اللہ کو بھی گستاخ رسول کہو گے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جی جب عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے منافقین کہتے ہیں تو ہم ان ذلیلوں کو نکال دیں گے، تو اللہ نے نبی کو اور صحابہ کو ذلیل کہہ دیا۔ عقل کام نہیں کرتی یار خدا کے لیے۔ اس طریقے سے قرآن میں آیا کہ قرآن جو ہے یہ کوئی جو ہے وہ فضول کلام نہیں ہے، بلکہ پرپس فل کلام ہے۔ وما ہوا بالہزل، ہزل کا ترجمہ کیا ہے؟ سورہ طارق پڑھ کے دیکھ لیں تو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی توہین کر دی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہزل نہیں ہے وہ، جس طرح میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فوڈ چین نہیں چھوڑی، قرآن سنت اور اہل بیت چھوڑے ہیں۔ خدا کے لیے ایسے سارے لوگوں کو بلاک کیا کریں، ان کے کمنٹس ڈیلیٹ کیا کریں۔ یہ شیطان کے اعلی کار ہیں، چاہے بھول پن میں، میں اس نے جان رکھتا ہوں بھول پن میں، چاہے جان بوجھ کے۔ اتنی بڑا الزام نہیں کسی شخص کے اوپر اس طریقے سے لگانا چاہیے۔ آپ طریقے سے سلیقے سے کمنٹس کریں، ہم اسے ایکسیپٹ بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن کی تفسیر کے دوران کئی دفعہ یہ جملہ ریپیٹ کیا ہے، جو سورہ آل عمران کے کانٹیکسٹ میں، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر مومن ہو۔ تو ڈاکٹر اسرار نے جملہ بولا یا اللہ اور قرآن جھوٹا ہے یا مسلمان جھوٹے ہیں۔ تو آپ کو ڈاکٹر اسرار کو کہ اس نے اللہ کو جھوٹا کہا؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ پھر اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اللہ تو جھوٹا نہیں ہے کہ مسلمان غالب رہیں گے، ہاں ہم ہی جھوٹے ہیں کہ ہم واقعی مومن نہیں ہیں، ورنہ آج ہم دنیا میں ہماری پٹائی نہ ہوتی، ہم غالب ہوتے۔ لیکن اب یہ جملہ میں نے بولا ہوتا نا تو مولوی نے کہنا تھا یہ جو تم نے فرضی جملہ بولا ہے نا کہ یا اللہ جھوٹا ہے یا مسلمان جھوٹے ہیں، تو قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا کہ اللہ جھوٹا ہے۔ بھائی لنگوسٹک میں بات اس طرح ہی ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار نے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کی نیندیں حرام نہیں کی تھی، ان کے بزرگوں کی نیندیں حرام نہیں کی تھی۔ عالم ارواح میں جہاں جہاں وہ ہیں وہاں بھی ان کی چیخیں نہیں نکلوائی تھی کہ ان کی ساری پبلک ان کو چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ انجینئر صاحب کی وجہ سے ان سب لوگوں کی دکانیں بند ہو گئی۔ لہذا ہمارے ہر جملے کو وہ اس طریقے سے پکڑتے ہیں جو کہ نارمل جملے ہوتے ہیں۔ ایون آپ دیکھ لیں ڈاکٹر اسرار صاحب نے سورۃ المنافقون کی تفسیر کے دوران
عبداللہ ابن ابی کا یہ جو قول تھا کہ یہ منافقین کہتے ہیں جب عزت والے داخل ہوں گے مدینے میں ذلیلوں کو نکال دیں گے، اس میں انہوں نے اس ڈسکشن کرتے ہوئے یہاں تک بول دیا کہ وہ منافقین کہتے تھے کہ ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں، ہمارے کتے ہم ہی پہ بھونکتے ہیں. یعنی وہ صحابہ کرام کو کہہ رہے تھے کہ ان کو ہم نے پالا، عبداللہ ابن ابی کہتا تھا، اور آج یہ ہم ہی پہ بھونکتے ہیں. کتوں کے ساتھ مثال دے دی منافقین کے ریفرنس سے. اب یہ مثال میں دیتا تو انہوں نے کہنا تھا اس نے صحابہ کو کتے کہہ دیا. اور مزے کی بات، اسی منافقون کی اسی آیت میں کی تفسیر میں بیان القرآن میں ڈاکٹر سراج صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایک چھوکرا تھا زید ابن ارکم، اس نے یہ بات سن کے حضور کو بتائی کہ عبداللہ ابن ابی نے آپ کے بارے میں یہ جملہ بولا ہے. تو نبی علیہ السلام نے بلایا، عبداللہ ابن ابی نے انکار کر دیا. تو نبی علیہ السلام نے اس چھوکرے کی بات کو چھوڑ دیا. پھر قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ یہ چھوکرا صحیح کہتا ہے. یہ 3-4 بار چھوکرے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا زید ابن ارکم کے لیے کہ چھوکرا صحیح کہہ رہا ہے. اب یہ بات میں کرتا تو کہہ رہا دیکھو جی اس نے تو صحابی کو چھوکرا بول دیا، جیسا میرے بارے میں کہہ رہے ہیں. میں نے منافقین کے بارے میں بات کی کہ یہودی کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا ہمیں آ کے سمجھاتا ہے، میرا کلام نہیں ہے. تو اس سے بڑھ کے قرآن میں لکھا ہے کہ منافقین کہتے تھے کہ ان ذلیلوں کو، اور قرآن کی آیت ہے سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 8، ہم ان ذلیلوں کو، کس کو ذلیل کہا؟ اللہ کے نبی کو اور صحابہ کو، معاذ اللہ، ہم نکالیں گے ان کو مدینے سے. اور اللہ نے بھی جملہ نقل کر کے نعوذ باللہ جو ہے وہ گستاخی کر دی. تو اللہ نے تو نہیں کہا نا، منافقین کا نقل کیا. ہم بھی اگر یہود و نصارہ کے ریفرنس سے کوئی بات نقل کریں، قرآن میں لکھا ہے یہ کافر کہتے تھے نبی دیوانہ ہے، مجنون ہے، اسے پریشان خواب آتے ہیں، اس نے اجمی غلام رکھا ہے جو اسے پڑھاتا ہے. اتنے سخت سخت الفاظ ہیں. جب آپ یہ چیزیں کوٹ کرتے ہیں کافروں کے والے سے، تو ہم اس کو کہا جاتا ہے نقل کفر نہ باشد. اور اپنی حالت ان کی یہ ہے کہ ان کے بابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا اشرف علی تھانوی نے، ان کو یہ ملومت اور رحمہ اللہ کہتے ہیں. تو یہ میں نے ساری چیزیں کلیئر کی. یہ میں نے باتیں اس لیے کی ہیں کہ اب اس ٹاپک کے اوپر کوئی چیز آئے تو آپ جو ہے نا وہ لوگوں کو کلیئر کر دیا کریں کہ خدا کے لیے تھوڑا سا سینس اپنے اندر پیدا کرو، دین کا تھوڑا علم حاصل کرو. اس طرح فوراً ورڈکٹ نہ دے دیا جاؤ کرو کسی چیز کے بارے میں جو تمہارے دل کو بری لگتی ہے. بری تو بہت ساری چیزیں انسانوں کو لگتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ تو حضرت ابوبکر کو بھی شہید کر دیتے کہ بھئی تو نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر یہ کیوں پڑھ رہا ہے کہ من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جو کوئی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے ہیں. بھئی محمد کی عبادت کون سا صحابی کرتا تھا؟ حضرت ابوبکر نے کس کیپیسٹی میں یہ فرضی جملہ بولا ہے؟ ان کے تحت تو جھوٹ بولا ہے. کون سا صحابی حضور کی عبادت کرتا تھا؟ اور پھر اس سے بڑی گستاخی کی، کہا کہ مر چکے. ان کے تحت تو کہنا چاہیے تھا وصال شریف، پردہ شریف فرما گئے. یہ کہتے ہیں نا اللہ کہہ سکتا ہے ہم نہیں کہہ سکتے، تو ابوبکر صدیق نے کیوں کہا؟ ابوبکر تو اللہ نہیں ہے، وہ تو حضور کا امتی ہے. وَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے جان لے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی. یہ صحیح بخاری میں 4 دفعہ حدیث آئی ہے. تو حضرت ابوبکر نے فرضی جملے بولے جو ان کی ڈاکٹرن میں خالصتاً گستاخانہ جملے تھے اور جھوٹے جملے تھے. یہ جھوٹا جملہ ہے کہ تم میں جو محمد کی عبادت کرتا ہے، کون عبادت کرتا ہے؟ کسی صحابی نے حضور کی زندگی میں حضور کی عبادت نہیں کی ہے. لیکن بیسیکلی انہوں نے بعد میں آنے والوں کو سنایا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ محمد رسول اللہ سے پہلے ایک شخصیت گزری ہے عیسیٰ ابن مریم، ان کے نام پہ اس کائنات کا سب سے بڑا شرک ہوا ہے جو بت پرستی کے نام پہ نہیں ہوا. اور ہمارے نبی نے ہمیں کہا تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا اور ڈیوینٹی میں کلیم کیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. تو میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ ان کی میت کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق نے گٹھلیاں رکھ کے درود شریف اور آیت کریمہ نہیں پڑھایا، بلکہ شرک کو ذبح کیا وہاں پہ کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ وہ مضارع کا صیغہ ہے. من کان یعبد محمدن، جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا. یہ مضارع عربی میں نا پریزنٹ ٹینس اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے. تو وہ جان لے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مات، کہ بے شک محمد مر چکے. یہ نہیں کہا کہ وصال فرما گئے، وصال بھی عربی کا لفظ ہے، نہیں استعمال کیا. وفات بھی لفظ استعمال نہیں کیا، وفات بھی عربی کا لفظ ہے.
تو جاؤ ابو بکر صدیق کو پھر سمجھاؤ جا کے. اور اس سے بڑی بات کوئی صحابی کرتا ہی نہیں تھا عبادت. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ میں ابھی ان کی بلی مار دوں, اور ایسی ماری ہے کہ دیکھ لیں. آج جب ہم نے یہ خطبہ بیان کیا ہے, ہم نے تو فرضی کئی بریلویوں سے پوچھا جن کو یہ خطبے کا نہیں پتا تھا کہ بتاؤ اگر کوئی کہے کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے جان لے محمد مر گئے ہیں, تو میرے سامنے اس نے ننگی گالیاں نکالی کہ یہ کون خبیث ہے. اور میں نے کہا ایک اور شخص ہے, وہ کہتا ہے کہ حضور کو جب دفنایا گیا تو اس وقت بھی زبان ہل رہی تھی اور امتی امتی. وہ جو ایک مولوی آ کے تو اس طرح کی کہانیاں سناتا ہے اور رلاتا ہے لوگوں کو, کہتے ہیں ہاں یہ عاشق رسول ہے. میں نے کہا جس کو تو عاشق رسول کہہ رہا ہے نا, یہ تو ہے تیرا مولوی, اور جس کو تو نے کہا نا گستاخ ہے اور گالیاں نکالی, وہ ابو بکر صدیق ہے اور بخاری میں لکھا ہوا ہے. پھر کہانیاں کراتے ہیں جی ایک دفعہ جی ایک عاشق رسول کا اور ایک گستاخ رسول کا, اور گستاخ رسول ہمیشہ کلمہ گو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں, یہودی عیسائی کو نہیں. تو اگلے دن اس نے کہا میں مناظرہ بعد میں کروں گا, پہلے مجھے بتاؤ تم پوری رات قرآن میں کون سی آیتیں ڈھونڈتے رہے ہو جن میں حضور کے بارے میں گستاخی آئی ہوئی ہے, نقص آیا ہوا ہے, اور میں پوری رات جو ہے نا قرآن میں سے حضور کی عظمت کی باتیں جو ہے نا وہ سنتا رہا ہوں. تو اسی پہ جناب وہ بریلوی مناظرہ جیت کے, اور لعنت ہے تمہارے اس عقیدے پہ کہ قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے جس سے نبی علیہ السلام کی گستاخی ہوتی ہے. بے شرمو, وہ جتنی آیات ہیں وہ نبی کی گستاخی نہیں ہے بلکہ نبی اور اللہ کا فرق کرتی ہیں. اور وہ آیتیں آج ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ اس کتاب کا رائٹر محمد رسول اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ ہے. ورنہ کوئی شخص بھی اپنے بارے میں اتنی سخت لینگویج یوز نہ کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آئی ہے. سنیں, سورۃ النام میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے نبی اگر تم سے ہو سکتا ہے نا تو جاؤ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لو, اور معجزہ تم دکھا سکتے ہو تو لا کے انہیں دکھا دو, ہم تو معجزہ نہیں دکھائیں گے اور تم جاہلوں میں سے نہ ہو. یہ الفاظ ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اے نبی قریب تھا کہ آپ بھی کافروں کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے, یعنی یہ نہیں کہ ان کے عقیدے کی طرف, مراد یہ کہ وہ کہتے تھے تھوڑا کمپرومائز کرو, تھوڑا ہاتھ ہولا رکھو ہم پہ. اگر ہم آپ کا دل نہ تھام لیتے اور اگر آپ کافروں کی طرف جھک جاتے, یہ تو ہم نے آپ کو تھام لیا تھا, تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت کی زندگی میں بھی دگنا, اور آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا. پھر سورۃ الحاقہ میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات ہماری طرف منسوب کر دیں جو ہم نے وہی نہیں کی, تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شارک کاٹ دیں اور کوئی تم میں سے اس نبی کو ہم سے نہ بچا سکے. یار اگر یہ رسول اللہ نے خود کتاب لکھی ہوتی تو یہ باتیں نہ ہوتی قرآن میں. یہ وہ آیات ہیں جن ہم کافروں کو پیش کر کے منواتے ہیں کہ یہ کتاب کا رائٹر اللہ ہے, اور یہ خبیث سو کالڈ عاشقان رسول ٹوکے اٹھائے ہوئے یہ ان آیتیں پڑھنے پہ ہمیں گستاخ رسول کہتے ہیں. ان کے ڈنگر پن کا آپ اندازہ کر لیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے خدا کے لیے ایک غریب تو بدتمیز الف بے نہیں آتی دین کی, نہ قرآن پڑھا نہ سنت, نہ تمہارے ان بزرگوں نے قرآن و سنت پڑھا جن کے تم لوگوں نے مزار بنائے ہوئے ہیں اور جن کے نام کے اوپر کھا کھا کے دیگیں. ہم سناتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہ کہتے ہیں جی سلطان باہو نہیں سی پتا, اور نہیں سی پتا یار, مان لو جی. وہ سلطان باہو نے فرمایا جی سن فریاد پیران دیا پیرا, میری فریاد سنی کن تھار کے ہو, بیڑا میرا وچ کپڑا دے جتے مچ بھی نہ بہندے ڈردے ہو. شاہ جیلانی عبد القادر جیلانی پھر وہ آگے مدد مانگتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا. او سر نہیں پڑھا ہوا تھا, بالکل صحیح کہندے ہو, پڑھا ہوندا تے آج شرک نہ ہوندا اتنا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ہی. تو یہ چھوڑ دیں, مطلب ان لوگوں نے جس لیول کے اوپر گمراہی پھیلائی ہے, ہم تو ہمارا ذاتی تو دیکھیں کوئی جھگڑا نہیں ہے, اور نہ یہ باتیں کر کے مجھے کوئی خوشی ملتی ہے نہ بینیفٹ ملتا ہے. میں تو اپنی لائف سٹیک پہ لگاتا ہوں یہ باتیں کر کے. یہ باتیں لگنے سے اگر مجھے کچھ ملتا ہوتا تو آپ کہتے ہیں میری کو منفعت ہے. جو بندہ اپنی لائف سٹیک پہ لگا رہا ہے ایسی باتیں کر کے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو واقعی ٹڈو غم ہے کہ اس امت کا جنازہ ان لوگوں نے نکالا ہے جو ان کی تعلیمات ہیں. چلے ہم پھر بھی ایک ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ یہ بزرگوں نے نہیں شیئر کیے ہوں گے, لوگوں نے ان کی طرف منسوب کر دیے. تو بھائی چھوڑ دو ان کو, قرآن و سنت کے اوپر آؤ, خدا کے لیے قرآن و سنت کو پڑھو, تعلیمات دیکھو اس میں باتیں کیا ہوئی ہوئی ہیں. ہم وہ باتیں جب ریپیٹ کرتے ہیں, خدا کے لیے گستاخی کے فتوے نہ لگایا کرو. قرآن میں سمجھانے کا انداز یہی ہے, نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی اسی طریقے سے سمجھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر کوئی گستاخی والا نہیں ہے.
آپ دیکھیں کہ لوگ کس کس قسم کے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو گستاخی کر دی جی، تو فوراً یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا. اور وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں پبلک کو کہ پبلک کی جو ہم نے ڈاکٹرن بنائی ہے قرآن و سنت سے ہٹنے والی، تو اس ڈاکٹرن کے اوپر جو ہے اس دعوت کو ختم کرنے کی کوشش کرے. تو سر اب تو جو ہونا تھا ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور میں یہ ساری باتیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کر رہا ہوں کہ گونگے شیطان بننا چھوڑ دیں، دلیری کے ساتھ للکاریں ان کو. ٹھیک ہے، انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو جہنم میں پہنچایا ہے ان بابوں نے. ٹھیک ہے، یہ تو قیامت والے دن جب ہم جہنم میں دیکھ رہے ہوں گے ان کو، تو پھر اس وقت رونے پیٹنے کی بجائے اس وقت اپنی آنے والی نسلوں کو تو کم از کم ان بابوں سے بچا لیں. ہم اپنے آباء و اجداد کو تو نکال کے نہیں لے کے جا سکتے. اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ ان کی جہالت کی وجہ سے انہیں معاف کرے، لیکن انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب ہم نے اپنی نسلوں کو ان کے ہاتھ نہیں برباد ہونے دینا. اور جتنے بندے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری مثال جو ہے وہ اس شخص کی مانند ہے جو کہ تم پتنگوں کی طرح آگ پہ گرتے ہو اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے جنت کی طرف لے کے آ رہا ہوں. تو میری مثال بھی اس شخص کی سی ہے کہ یہ بھی پتنگوں کی مانند اپنے بابوں کی طرف جاتے ہیں، اور میں ان کے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے انہیں اس شخص کی طرف لے کے آتا ہوں جس کی قبر مدینے میں ہے، جس کے اوپر اسلام نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو دنیا اور آخرت میں ہمارے امام ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خطیب ہیں اور ہمارے شافع ہیں انشاءاللہ تعالی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ تسلیما کثیرا کثیرا. باقی سوالات تو ظاہر ختم نہیں ہونے. دیکھیں میں 40 منٹ بول گئی ہوں آج، کل پھر 2 گھنٹے مجھے بولنا پڑے گا. سوالات کے لیے جمعے والے دن ہی سارے آیا کریں یہاں پہ.